اچھا اب وہ بائیلیٹرل معاملے سے شہری صاحبہ وہ بائیلیٹرل معاملے سے انٹرنل معاملے تک لے گئے تھے آفٹر دی ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35 ہے. تو اب تو یہ انٹرنل معاملے سے بائیلیٹرل بھی ہٹ کے اب تو یہ اوور آل انٹرنیشنل معاملہ واپس سے ہو گیا ہے. ناؤ ود ریگارڈس ٹو دس کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابیئنس کرنا اور کشمیر کو ابھی بھی یہ کہنا اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ابھی نریندر مودی کی گورنمنٹ پہ اس ٹائم پر کافی زیادہ تنقید اسی بات پر آ رہی ہے کہ آپ نے کشمیر کے میٹر کو کیوں انٹرنیشنلائز کر دیا ہے. اس پہ پاکستان آپ کیونکہ ابھی جو سٹیز بولے گئے ہیں پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ لنڈن واشنگٹن پیرس برسلز فی الحال کہ انڈیا کے ڈس انفارمیشن کیمپین کو کیٹر کرنے کے لیے یہ ڈیلیگیشن ادھر ادھر جائے گا. what points will we take to them؟ جی فی الحال تو میں نے آپ سے کہا یورپ کا ڈیلیگیشن الگ ہوگا واشنگٹن کا الگ. شروع میں آئی ریمبر دے آسکڈ می فار واشنگٹن میں نے کہا بہتر ہوگا آپ الگ الگ کر دیں اور دونوں کیپ الگ الگ تو کیونکہ ٹائم کم ہے نا. اینڈ ایشو یہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا واٹ از ہیپننگ دیر دیکھیے ان کے حوالے سے سوال بہت اور کیے جا رہے ہیں وہاں. اب فائنلی راہل گاندھی جو ان کے اپوزیشن لیڈر انہوں نے سوالات بھی جمع کر دیے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. انہوں نے تو ان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کو تو کافی لتھاڑا ہے اور ان سے بہت جواب میں سمجھتی ہوں کرنے والے. تو ان کے پاس جواب نہیں ہے نا. آپ کانگریس کو بھی انوالو کر رہے ہیں ادھر فوڈ میں اور نیشنل ایشو بنا رہے ہیں نیشنل یونٹی کا ایشو بنا رہے ہیں لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہے. وہاں سوال اٹھ رہے ہیں جیسے پاکستان میں وہاں سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ کون سی کوتاہیاں تھیں. آپ نے تو جے شنکر صاحب نے تو وہاں اناؤنس بھی کر دیا کہ ہم نے پہلے سے بتا دیا تھا. دے آر ان شاک کہ واٹ یہ کس قسم کی ایمیٹر آر سے کہتے ہیں نا واٹ آر یو ڈوئنگ. اور پھر جب خود آپ نے جنگ کی پہل کی سویلینس پہ بامنگ کی کیا آپ نے کیا وہاں پہ اور آپ پھر الٹی تباہی کا سامان لے کے آگے اپنا. تو یہ تو بہت ہی ڈیزاسٹر ہے نا ان کے کسی بھی سیاسی گورنمنٹ کے لیے جس نے اتنا جنگ کا طبل بجایا ہو اور اتنی وہ ایکسٹریم مطلب ان کی نیریٹو بن چکی ہو خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف. لیکن انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ ان کے ڈیفینس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپریشن سندور ختم نہیں ہوا. اٹ از این آن گوئنگ پروسیس ابھی چل رہا ہے یہ آپریشن سندور. تو وہ کیا ہنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ابھی واپس آئیں گے؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں واپس کی الگ بات ہے وہ بھی ایک ڈسکشن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نریندر مودی نے تو کہا یہ تو پاز ہے نا کیونکہ دیکھیے ہضم کیسے کریں گے یہ جو اتنی بڑی شکستوں پہ مسلط ہوئی خاص طور سے ملٹریلی اور ڈپلومیٹکلی تو یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. ایک جو وجہ ان کے ڈیفینس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں بیٹا وہ بار بار استعمال کر رہے ہیں یہ لفظ کیونکہ ان کو حقائق سے پردہ رکھ سکیں اور وہ کہتے ہیں وی آر ان اسٹیٹ آف کامبیٹ. سو ہم ظاہر آپریشنلی پھر وہ ہو جاتا ہے ہم بتا نہیں سکتے آپ کو کہ ہمارے کتنے ایئر کرافٹ گرے کیا نقصان ہوا کون سی براموز بیٹری یونٹ ختم ہوئی یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں نا. تو دے آر سیئنگ دیٹ کہ ہم اسٹیٹ آف کامبیٹ میں. اب کہاں اسٹیٹ آف کامبیٹ میں ہیں؟ آپ کا سیز فائر شروع ہوا ہے آپ کے ڈی جی ایم اس کا ڈسکشن ہو رہا ہے اور نیریٹو آپ دوسرا چلا رہے ہیں. تو دیکھیے ہم نے تو کبھی نہیں گلیمرائز کیا جنگ کو کہ یہ جنگ کوئی کبھی جنگ کسی کے لیے سحر حاصل نہیں ہوئی ہے. تو بہتر ہی اس میں عام لوگوں کا ہی سب سے برا حشر ہوتا ہے اور خاص طور سے فوجی جو ہمارے کھڑے ہوتے ہیں سرحدوں پر ان کی فیملیز تو سانس نہیں لے رہی ہوتی ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنی سیکریفائس ہوتی ہو کہ جنگ چل رہی. تو آپ سوچیں آپ کا کوئی پیارا سرحد پہ ہو یا جہاز اڑا رہا ہو یا ایل او سی پہ ہو تو وہ تو ان کے لیے تو صبح سے شام تک ایک مطلب ٹینشن کی بات ہوتی ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کامبیٹ اسٹیٹ کہاں ہے جو یہ رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے ملک میں. یہ ایک مستقل فلم چلا رہے ہیں جھوٹ کا پرندہ اتنا زیادہ ہو گیا ان کا کہ کامبیٹ کیونکہ وہ پھر بتانے سے گریز کر رہے ہیں کہ وہاں ہوا کیا ہے اصل میں. دوسری بات ایک اس میں کچھ شاید حقیقت بھی ہو کہ وہ کیونکہ جنگ کو ہضم نہیں کر پا رہے پولیٹکلی. یہ میں مودی صاحب کی بات کر رہی ہوں ناٹ دا ڈیفینس منسٹر. وہ تو پشپنائی لے رہے ہیں کامبیٹ اسٹیٹ میں اپنی ڈیفیٹ اور شکست کے نمبرز چھپانے کے لیے. لیکن ایشو اس وقت یہ چل رہا ہے کہ وہ نریندر مودی کہہ رہے ہیں یہ پاز ہے. بھائی باہر تو آپ نے مانگا ہے نا آپ نے مانگا سیز فائر. یہاں کہہ رہے ہیں پاز ہے. پاز اس لیے کہ آپ
آپ پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے آپ کے ملک میں اچھا یہ پاکستان کے برعکس نا. رائٹ شیر صاحبہ یہ تو انڈیا کی بات ہو گئی. اٹس سرٹن کہ اس ٹائم پر انڈیا کی گورنمنٹ کو بہت سارے جواب دینے ہوں گے, انڈیا کے میڈیا کو بہت سارے جواب دینے ہوں گے. تشکر ہے نا یہاں یوم تشکر تو نہیں ہے. وی آر ناٹ ایون چیسٹ تھمپنگ شہری صاحبہ, ہم بڑے سکون سے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ شکر ادا کر رہے ہیں. There's no doubt about. اچھا اب ذرا اپنی ڈپلومیسی کی سو فار بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ چائنا بڑے واضح طور پر کھڑا ہوا تھا, ٹرکی کھڑا ہوا تھا, آذربائیجان, ایران نے امپورٹنٹ رول پلے کیا, یو ایس اے نے امپورٹنٹ رول پلے کیا, سعودی عرب نے امپورٹنٹ رول کیا, اینڈ سو آن سو فورتھ. بہت سارے اور ممالک بھی تھے, لیکن سائلنٹلی بھی بہت سارے ممالک پاکستان کو چیئر آن کر رہے تھے. مجھے پتا ہے کہ نیپال کی عوام جو ہے وہ تنگ ہے انڈیا سے, بنگلہ دیش کی عوام تنگ ہے انڈیا سے, سری لنکا کی عوام تنگ ہے انڈیا سے, مالدیوز کے ابھی جو انڈیا کے ساتھ تنازع ہوا تھا جس کے بعد obviously اکنامک آرم ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی انڈیا نے, and then things had to be made better. تو یہ بہت سارے لوگ اس ریجن میں بھی and out of this region بھی انڈیا سے اس ٹائم پر تنگ ہے. پاکستان کی ڈپلومیسی کیا سو فار سکسیس کے طور پر آپ اس کو ڈیم کرتی ہیں جہاں ان سارے ممالک کو انڈیا کے اگینسٹ کھڑا کرنے کے اندر ایک کردار ہمارا رہا؟ دیکھیے پاکستان کی ڈپلومیسی میں ہمیشہ کہتی ہوں اس سے بہت زیادہ تیز ہو سکتی ہے جو نارمل ٹائمز میں نہیں ہوتی. اب ہندوستان نے تو اپنے پیر پہ اتنی کلاڑیاں ماری ہیں کہ سارے ان سے ناراض ہیں نا, یہ تو ہو گیا ہے. اور مثلاً آپ بنگلہ دیش کو لے لیں, جو اس وقت ان کی پوزیشن ہے وہ تو اپنا تیسرا ان کا دریا ہے, تیسرا جو ان کے بارڈر سے ملتا ہے, اور ان کا پہلے ایک اکارڈ ہو چکا ہے, بڑی مشکلوں سے ہوا تیسرا ریور اکارڈ ہندوستان سے. اب وہ بھی ان کی بھی سوچ ہوگی کہ ہم اس کا کچھ کریں. سیم ود برہما پترا دیٹ گوز انٹو چائنا. تو یہ ہندوستان نے بھی اپنے لیے ہر جگہ بڑے لمبے چوڑے گڈھے کھودے ہیں. پاکستان کی ڈپلومیسی اس پورے ایپیسوڈ میں اس وقت بالکل جاگی ہوئی تھی اور اپالوجیٹک نہیں تھی. نہیں تو میں نے کہیں ایک نشست میں کل کہا ہے کہ ہماری ڈپلومیسی نارملی, ہمارے ڈپلومیٹ بہت اعلیٰ ہوتے ہیں لیکن وہ فیل کرتے ہیں جو پروفیشنل ڈپلومیٹس ہیں کہ وہ ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں, وہ رسک نہیں, وہ رسک اورس ہوتے ہیں. تو وہ مثلا ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ یہ کوئی بلوچستان میں کلبھوشن یادو کے علاوہ بھی کوئی ہے سی ٹی ڈی میں ان کی حراست میں انڈین اسپائی, کوئی اشوک نامی انسان, جو میں نے خود ابھی ٹی وی پہ سنا ہے صبح, ٹھیک ہے, کہیں کسی کے منہ سے. اب ہے نہیں ہے آپ بتائیں, اور اگر کوئی بھی آپ کو مل رہا ہے, چلو ان کی وجوہات ہوں گی کہ کوشچننگ کرنی ہوتی ہے آگے اور چیزیں پتہ کرنی ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ڈپلومیسی بڑی تمیزدار رہی ہے, بہت ہی گریس تو ہمیشہ رہنی چاہیے, تو وہ گریسفل نہیں رہتے. آپ میں سمجھتی ہوں گریسفل رہ کے بھی اپنی بات منوا سکتے ہو. ہم غلاظت سے بے شک دور رہے لیکن ہماری ڈپلومیسی روایت سے نکلی, اس وقت روایت سے نکلی ہوئی تھی. ساروں کو کہا تھا پلیز مین سو مینی فرنٹس. آپ نے دیکھا چیئرمین بلاول نے لٹرلی انٹرنیشنل فرنٹ سنبھالا ہوا تھا. No, we do appreciate that. You're right. You're right. جی. So the issue is everyone was manning their battle stations, اور politicians frankly جب کر رہے ہوتے ہیں تو they are able to take the risks that times of crisis میں جو ظاہر ہے ڈپلومیٹ سوچے گا, کریئر ڈپلومیٹ 10 دفعہ سوچے گا کہ اس کی بریف ہے کہ نہیں, you know what I mean. تو یہ ایک ہے ایشو. بٹ انڈیا کی ڈپلومیسی پیس ٹائم میں بھی بہت اگریسو ہوتی ہے, بہت اگریسو. Got your point. Sherry Sahiba, thank you very much for joining me in the program. I was loving you in the show.